لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 30 کے پہلے رباع کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں. اب اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان ندر جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے سورہ نبا جو قرآن مجید کا 78 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. بنام خدا رحمان و رحیم. یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں، جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے. کچھ نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصب کی ہیں، اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے، اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے، اور تمہارے سروں پر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے، اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں. بے شک فیصلے کا دن معین ہے جس دن سوگ پھونکا جائے گا، اور تم سب فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے، اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی، اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے. بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے، وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے. اس میں وہ مدتوں رہیں گے، نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا، علاوہ کھولتے پانی اور پیپ کے. یہ ان کے اعمال کا مکمل بدلہ ہے. یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیات کی باقاعدہ تکذیب کی ہے، اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے. اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو، اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. بے شک صاحبان تقویٰ کے لیے کامیابی کی منزل ہے، باغات ہیں اور انگور. نو خیز دوشیزائیں ہیں اور سب وہ بھی ہمسن، اور چھلکتے ہوئے پیمانے ہوں گے، وہاں نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ گناہ. یہ تمہارے رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا ہے. وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے، جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے. جس دن روح القدس اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا علاوہ اس کے جسے رحمان اجازت دے دے، اور ٹھیک ٹھیک بات کرے. یہی برحق دن ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے. ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں خاک ہو گیا ہوتا. اب سورہ نازعات کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ قرآن مجید کا 79 نمبر کا سورہ ہے اور اس کی آیات 46 ہیں. بنام خدائے رحمان و رحیم. قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں، اور فضا میں پیرنے والے ہیں، پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں، پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں. جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا، اس دن دل لرز جائیں گے، آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی. یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب؟ یہ تو بڑے گھاٹے والی واپسی ہوگی. یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے. کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی، فرعون کی طرف جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے،
اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے کہ تو پاکیزہ کردار ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کر دوں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے؟ پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھلائی تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی، پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا۔ پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو خدا نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ اس واقعے میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے؟ کہ اس نے آسمان کو بنایا ہے، اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر برابر کر دیا ہے، اس کی رات کو تاریک بنایا ہے اور دن کی روشنی نکال دی ہے، اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا ہے اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے۔ یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا۔ پھر جس نے سرکشی کی ہے اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے، تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یاد کے بارے میں کس منزل پر ہیں؟ اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس کا خوف رکھنے والوں کو اس سے ڈرانے والے ہیں۔ گویا جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ اب میں سورہ عبسہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ میں 19 رمضان المبارک کی شب میں کر رہا ہوں، اور میرا گھر الحمدللہ مسجد جہاں نماز ہوتی ہے، جہاں اعمال ہوتے ہیں، اس کے قریب ہے۔ مسجد ابھی بنی نہیں ہے، لیکن ہال ہے، وہاں پہ نماز ہوتی ہے اور وہیں پہ اعمال وغیرہ ہوتے ہیں، مجالس بھی وہیں ہوتی ہیں۔ تو اس وقت وہاں تلاوت کلام مجید ہو گئی ہے، اس لیے آواز آپ کو شاید آ رہی ہو، لیکن بہرحال مجھے تو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ شب میرے خیال میں پوری شب اعمال وغیرہ ہوں گے، تو یہ آواز آتی رہے گی، اور یہ مکمل کرنا ہے مجھے آج انشاءاللہ۔ تو اب سورہ عبسہ کی ترجمہ سنیے۔ اس نے منہ بسوگ لیا اور پیٹھ پھیر لی کہ ان کے پاس سے ایک نابینا آ گیا، اور تمہیں کیا معلوم، شاید وہ پاکیزہ نفس ہو جاتا یا نصیحت حاصل کر لیتا تو وہ نصیحت اس کے کام آ جاتی۔ لیکن جو مستغنی بن بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اگر وہ پاکیزہ نہ بھی بنے۔ لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آیا ہے اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے، آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے۔ یہ باعزت صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا و پاکیزہ ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو محترم و نیک کردار ہیں۔ انسان اس بات سے مارا گیا کہ کس قدر ناشکرا ہو گیا ہے، آخر اسے کس چیز نے پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ وہ اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا ہے، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا ہے، پھر اسے موت دے کر دفنا دیا، پھر جب چاہا دوبارہ زندہ کر کے اٹھا لیا۔ ہرگز نہیں، اس نے حکم خدا کو بالکل پورا نہیں کیا ہے۔ ذرا انسان اپنے کھانے کی طرف تو نگاہ کرے۔ بے شک ہم نے پانی برسایا ہے، پھر ہم نے زمین کو شگافتہ کیا ہے، پھر ہم نے اس میں سے دانے پیدا کیے ہیں، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ پھر جب کان کے پردے پھاڑنے والی قیامت آ جائے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے فرار کرے گا، اور ماں باپ سے بھی، اور بیوی اور اولاد سے بھی، اس دن ہر آدمی کی ایک خاص فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اس دن کچھ
چہرے روشن ہوں گے، مسکراتے ہوئے، کھلے ہوئے، اور کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ حقیقتاً کافر اور فاجر ہوں گے۔ اب سورہ تکویر کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ جب چادر آفتاب کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے گر پڑیں گے، جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، جب عنقریب جننے والی اونٹنیاں معطل کر دی جائیں گی، جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، جب دریا بھڑک اٹھیں گے، جب روحوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، اور جب زندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہیں کس گناہ میں مارا گیا ہے، اور جب نامہ اعمال منتشر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب تر کر دی جائے گی، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے۔ تو میں ان ستاروں کی قسم کھاتا ہوں جو پلٹ جانے والے ہیں، چلنے والے اور چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، اور صبح کی قسم جب سانس لینے لگے۔ بے شک یہ ایک معزز فرشتے کا بیان ہے، وہ صاحب قوت ہے اور صاحب عرش کی بارگاہ کا مکین ہے۔ وہ وہاں قابل اطاعت اور پھر امانت دار ہے، اور تمہارا ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ نہیں ہے، اور اس نے فرشتے کو بلند افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے بارے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ تو تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ یہ صرف عالمین کے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے۔ جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے، اور تم لوگ کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ عالمین کا پروردگار جو خدا چاہے۔ اب سورہ انفطار کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور جب قبروں کو ابھار دیا جائے گا، تب ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ کیا مقدم کیا ہے اور کیا مؤخر، کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا آگے بھیجا ہے۔ اے انسان، تجھے رب کریم کے بارے میں کس شے نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر برابر کر کے متوازن بنایا ہے۔ اس نے جس صورت میں چاہا تیرے اجزاء کی ترکیب کی ہے، مگر تم لوگ جزا کا انکار کرتے ہو، اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہبان مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں۔ وہ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے، اور بدکار افراد جہنم میں ہوں گے۔ وہ روز جزا اسی میں جھونک دیے جائیں گے، اور وہ اس سے بچ کر نہ جا سکیں گے۔ اور تم کیا جانو کہ جزا کا دن کیا چیز ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہوتا ہے؟ اس دن کوئی کسی کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوگا، سارا اختیار خداوند قدوس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ خدا ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ یہ ریکارڈنگ میں شب 19 رمضان المبارک کو کر رہا ہوں، آپ تو اس کو بعد میں سنیں گے۔ جس شخص نے میری آڈیوز کو ویڈیوز بنا کر یوٹیوب پہ ڈالا، اللہ ان کی صحیح کو قبول فرمائے، ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، ان کو ترقی نصیب ہو۔ آپ حضرات جو بھی اس آڈیو اور ویڈیو کو مکمل سنیں گے، خدا ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ التماس سے دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔